الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی بے کران رحمت ہدایت کے ستاروں پر وہ خوش قسمت جو ہوئے قرباں آقا کے اشاروں پر، وہ اصحاب مصطفیٰ جن پہ ہر گھڑی رحمت برستی ہے، فلک کی آنکھ جن کے دیدار کو اب ترستی ہے، رقم کرتی ہے تاریخ ان کے روشن کارناموں کو، سلام انسانیت کرتی ہے حق کے پاسبانوں کو، ملا قرآن و سنت کا خزینہ ان کی رحمت سے، بہار آئی نبوت کے چمن میں ان کی حرکت سے۔ واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج کی اس تربیتی و اصلاحی کنونشن میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے مقام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا مغرب کے بعد سے یہ کنونشن جاری و ساری ہے، ہر آنے والا خطیب اپنے موضوع پہ بات کر رہا ہے، جو اسے موضوع دیا گیا ہے اس موضوع پہ وہ قرآن و سنت کے مطابق بول رہا ہے۔ اس ملک کے اندر مختلف جماعتیں دین پر کام کر رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو جماعت عطا کی ہے وہ جماعت صرف ایک موضوع کو لے کر نہیں بلکہ تمام موضوعات پہ بات کرتی ہے۔ وقت مختصر ہے، اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر اگر کسی کی شخصیت اس کا اندازہ لگانا ہو یا اسے پرکھنا ہو تو ہم اس شخصیت کی محفل کو دیکھتے ہیں، اس شخصیت کی مجلس کو دیکھتے ہیں، اس شخصیت کی سنگت کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس کی محفل، اس کی سنگت، اس کی مجلس اچھی ہے تو وہ شخصیت اچھی ہے، اگر اس کی سنگت اور مجلس اچھی نہیں تو وہ شخصیت بھی اچھی نہیں۔ تو اس کائنات کے اندر میں پورے الحمدللہ علماء تشریف فرما ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کائنات کے اندر جو سب سے عظیم سنگت، مجلس اور محفل ہے وہ آمنہ کے لال کی ہے۔ جب بات اس طرح ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ کہنے میں میں حق بجانب ہوں، اگر مجلس اور محفل اور سنگت سب سے اعلیٰ آمنہ کے لال کی ہے تو پھر اس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ ہم الذین ادرکوا صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ۔ تین شرطیں ہیں۔ ہم الذین ادرکوا صحبۃ النبی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا ہو۔ دوسری شرط بالایمان والاسلام، صحبت کو اختیار کیا ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ۔ تیسری شرط وماتوا علیہ، اور اسی پہ ان کی موت ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ میرا بھائی،
صحابہ کرام ان کا بڑا درجہ ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کی عظمتوں کو بلند کر رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، کہ اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت پر ہیں۔ ایسی ہدایت آمنہ کے لال کی آمد سے پہلے وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، آمنہ کے لال کی آمد ہوئی تو ابو بکر صدیق بن گیا، عمر فاروق اعظم بن گیا، عثمان ذو النورین بن گیا اور علی حیدر کرار بن گیا، اور ایسے ہدایت پائی انہوں نے کہ شاعر کہنے لگا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج کوئی نتھو کتھو ایرا گیرا اٹھتا ہے اور صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ صحابہ اس طرح، صحابہ اس طرح۔ میرا بھائی، صحابہ کو تاریخ میں نہ دیکھ، صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں نہ دیکھ، صحابہ کو قرآن کے اوراق میں دیکھ، جس قرآن نے صحابہ کے بارے میں کہا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ کیوں جی؟ ایک صحابی کا نام لیا ہے صرف قرآن مجید نے، صرف ایک صحابی کا نام، وہ بھی ایک وجہ ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی صحابہ کا تذکرہ کیا ہے مطلقاً کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف یہ بندہ۔ اولئک ھم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم، اولئک ھم الصدیقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المتقون، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً کہا ہے، کسی کا نام نہیں نکالا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے فرمایا اصحابی، کیا فرمایا جی؟ اصحابی، میرے سارے صحابہ کن نجوم، تاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کی بھی اتباع کرو گے، اہتدیتم، تم راہ پا جاؤ گے۔ تو اس موقع پر میں اپنے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بنا کرو۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پہ، غلاظت پہ، نجاست پہ، صحابہ کے بارے میں شہد کی مکھی بنا کرو۔ شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے جی؟ پھولوں پر، پھلوں پر۔ صحابہ کی مکھی، صحابہ کے بارے میں گندی مکھی بن کر تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنا، بلکہ صحابہ کے بارے میں شہد کی مکھی بن کر قرآن کے اوراق میں دیکھنا ہے، جس قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وما علینا الا البلاغ المبین۔